دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے اس جانباز یودھا کے بارے میں کہ جس کی تعریف اور پیتڑے بازی کے بارے میں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تعریف کرتے ہیں۔ دوستوں، اتہاس کا یہ یودھا اتنا طاقتور اور اتنا ہوشیار تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یودھا کو سیف اللہ کا نام دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار، یعنی ان کا نام رکھا گیا تھا اللہ کی تلوار۔ دوستوں، اس مہان اور ہوشیار شخص کو آج پوری دنیا خالد بن ولید کے نام سے بھی جانتی ہے۔ دوستوں، خالد بن ولید کا جنم 592 عیسوی میں مکہ کے شہر میں ہوا تھا۔ آپ کے والد یعنی جن کا نام ولید تھا، ان کی گنتی مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو مکہ میں سب سے زیادہ امیر اور نامور لوگ ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، جس وقت اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اس وقت خالد بن ولید ان لوگوں میں گنے جاتے تھے کہ جو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ کٹر دشمن ہوا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی دن و دن ترقی ہونا۔ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ مسلمان ہم سے ہر بار جیت کیوں جاتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس کوئی غیب سے طاقت آتی ہے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے بڑے بھائی کا خط آیا اور جس میں لکھا ہوا تھا، اے خالد تم کہاں ہو؟ مجھ سے اللہ کے نبی تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ خالد کہاں ہے۔ یہ سن کر خالد بن ولید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نکل پڑے اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں، یہ پہلا موقع تھا جب خالد بن ولید کو اسلام کا جھنڈا دے دیا گیا اور اس چیز کو رومن امپائر کو پتہ چلا تو ان کی آدھی ہمت تو یہ سن کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ دوستوں، پھر بہت خطرناک جنگ ہوئی اور خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جیت حاصل کی، اور اس جنگ میں خالد بن ولید نے اتنی جوش کے ساتھ اور اتنی طاقت سے لڑائی کی کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کے سامنے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا نام دیا اور کہا کہ آج سے مسلمانوں کے لشکر کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔